بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ سلیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سلسلہ۔ دوستو، میں آج جو آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان لے کر کے آیا ہوں، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر، نیک اعمال کے اندر، نیک کاموں کے اندر، ہماری عبادات کے اندر اگر اس چیز کا خیال اور اہتمام نہیں ہوگا تو ہم وہ اعمال جو بڑی مشقت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عبادات جو بڑی محنت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بننے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو ہم جب بھی کوئی نیک اعمال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، اس مبارک حدیث کے مطلب کو، مفہوم کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اعمال کریں گے، عبادات کریں گے، تو وہ ہماری عبادات ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنیں گی، اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں جانے کا بھی سبب، ہمیں جنت میں لے جانے کا بھی سبب بنیں گی۔ وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے قبول اور مردود ہونے کا مدار وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اگر ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ ہمارا عمل، نیک عمل مقبول ہوگا۔ اگرچہ وہ تھوڑا سا عمل کیوں نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ہماری نیت خالص ہوگی، ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، تو وہ چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ اس خالص نیت کی وجہ سے اس کو پہاڑ کے برابر کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم کوئی بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نماز کو نماز کے سنن، واجبات، مستحبات کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، نماز کو جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر اس عمل کے اندر جو کہ بڑی عبادت ہے، اگر نیت کی خرابی اس میں آ گئی، نیت کا فساد اس کے اندر آ گیا، تو یہ عمل بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقبول ہونے کے، یہ عمل، یہ اہم عبادت مردود ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تاکہ مجھے لوگ نمازی کہیں، یا نماز اس لیے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے تاکہ اس خشوع اور خضوع کی وجہ سے لوگ مجھے اچھا سمجھیں اور لوگ میرا اکرام کریں، لوگ میرا اعزاز کریں، محلے کے اندر لوگوں کے اندر میری عزت ہو، تو یاد رکھیے گا یہ عمل مردود ہوگا اور یہ عمل بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ یا مثال کے طور پہ ہجرت، شروع اسلام کے اندر ہجرت ایک بہت بڑا عمل تھا، اور دارالکفر سے یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ایک موقع کے اوپر فرض تھا، اور یہ ایمان کی اور اسلام کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ جو بندہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا تو سمجھ لیں کہ وہ ایمان والا ہے، اپنے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پکا ہے، اور جو مکہ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا اور جو دارالاسلام مدینہ ہے وہاں پہ نہیں آنا چاہ رہا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اپنے ایمان کے اندر پکا نہیں ہے۔ ہجرت جیسا بڑا عمل جو کہ ایمان کی علامت ہے، اسلام کی علامت ہے، اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ میں مکہ سے مدینہ، دارالکفر سے دارالاسلام، اس نیت سے جاتا ہے کہ وہاں کاروبار کرنا مقصود ہو یا وہاں کسی عورت سے شادی کرنا مقصود ہو، تو ہجرت جیسا بڑا عمل بھی نیت کے معمولی خرابی ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی انسان عمل کر رہا ہو تو اپنی نیت کو ضرور چیک کر لے کہ اس کے اندر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے اندر نیت نام و نمود تو نہیں ہے، اس کے اندر دکھلاوا مقصود تو نہیں ہے۔ تو کسی بھی اہم عمل کو، کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے انسان اپنی نیت کو چیک کر لے، نیت کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن تین آدمیوں کے متعلق فیصلہ فرمایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کا، ان میں سے پہلا ہوگا شہید۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے شہید کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے اور شہید کو وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس شہید سے عرض کریں گے کہ آپ نے ان میری نعمتوں کے حق کس طریقے سے ادا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے جہاد کیا اور اپنی جان جیسی قیمتی چیز میں نے آپ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، آپ نے یہ جہاد اور آپ نے یہ شہادت اس لیے حاصل کی کہ لوگ آپ کو مجاہد کہیں، لوگ آپ کو بہادر کہیں، تو دنیا کے اندر یہ چیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم فرمائیں گے کہ اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ نیت خراب ہو گئی۔ وہ جہاد کہ جہاں پر شہید کا خون زمین کے اوپر گرتا نہیں ہے، شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کا جو مختصر راستہ ہے وہ جہاد ہے۔ نیت خراب ہو گئی، اتنے بڑے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ضائع فرما دیا، اور اس جہاد کرنے والے کو جو شہادت حاصل کر چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں۔ اس کے بعد جس دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو وہ ہوگا عالم، قاری۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے علم حاصل کیوں کیا، آپ نے قرآن کا علم حاصل کیوں کیا؟ تو وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میرا علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا، میرا قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا یہ آپ کی رضا کے لیے تھا، آپ کی دین کی بلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے تھا، آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، آپ نے علم دین اس لیے حاصل کیا، آپ نے قرآن مجید کا اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ آپ کو عالم صاحب کہیں، تاکہ لوگ آپ کو قاری صاحب کہیں۔ تو یہ واہ دنیا کے اندر آپ کو حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو بھی جہنم، اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو شخص پیش کیا جائے گا وہ ہوگا سخی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں اس کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نے ان نعمتوں کا احسان، ان نعمتوں کا بدلہ کس طریقے سے ادا کیا؟ تو وہ سخی یہی کہیں گے کہ یا اللہ کوئی خیر کا کام ایسا نہیں تھا کہ جس خیر کے کام میں میں نے اپنا پیسہ خرچ نہ کیا ہو آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، آپ نے پیسہ اپنی دولت نیک کاموں میں اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں، تاکہ لوگ آپ کے متعلق یہ کہیں کہ یہ بڑا پیسہ خرچ کرنے والا ہے۔ تو یہ واہ دنیا کے اندر آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نیت کس طریقے سے انسان کے عمل کے اندر اہم ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو معمولی سی نیکی جس کو عام طور پہ ہلکا سمجھا جاتا ہے، کم سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عمل ہو، نماز ہو، جہاد ہو، ہجرت ہو، سخاوت ہو، علم دین کا پڑھنا پڑھانا ہو، کتنے بڑے اعمال ہیں، کتنی بڑی باتیں ہیں، لیکن نیت خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نیت کی خرابی کی وجہ سے ان کے متعلق فیصلہ فرمایا جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔